بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ یزید جب اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا تو اس پر مملکت کے اندر ریاست مدینہ میں تشویش پھیلی، اور تشویش یہ تھی کہ یہ شخص اس طرح سے اسلامی اقدار کا پیروکار نہیں ہے جیسے صحابہ اکرام ہیں، اس طرح سے یہ اسلام کی اخلاقیات، کردار اور اعمال کا تحفظ نہیں کر سکے گا جس طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد کوفہ سے وہ لوگ جو کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور پھر بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بگڑ گئے اس بات پر کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کیوں کی، اور یہ لوگ کسی وقت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش کا بھی حصہ تھے۔ ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس موقف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہ یزید پہ مطمئن نہیں ہو سکتے، کوفہ سے خط لکھے، اور ان خطوط کی تعداد مورخین نے کہیں 12,000 تک لکھی ہے، اور ان خطوط کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کے قدردان بھی ہیں، ہم آپ کے والد کے ساتھ بھی رہے، اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، وفا کریں گے، ہم اس عہد پہ پختہ ہیں، آپ اپنا نمائندہ بھیج دیں، ہم بیعت کر لیں گے۔ اور اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد کہا گیا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو امیر اور ہم کسی کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ مثال اس سے قبل موجود تھی کہ آپ کوفہ کے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ ہماری عزت اور احترام کو سمجھیں گے، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے اور مکہ پہنچے، مدینہ سے چل کے مکہ پہنچے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت حسین سے جو مکالمہ کیا اس میں یہ تھا کہ آپ کوفہ اس لیے نہ جائیں کہ کوفہ کے لوگوں نے یزید کے گورنر کی بیعت کر لی ہے، یزید کے گورنر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، انہوں نے یزید کے گورنر کو نکالا نہیں، کوفہ کو خالی کیا نہیں، یزید کے احکامات وہاں پہ گورنر نافذ کر رہا ہے، چل رہا ہے، تو آپ کیوں وہاں جائیں گے کہ لوگ آپ سے وفا نہیں کر سکیں گے؟ اس کی بنسبت آپ یمن چلے جائیں، یہیں مکہ میں رہیں، آپ کو کوئی خطرات نہیں ہیں، لیکن کوفہ والوں کی طرف مت جائیں، اور وہ لوگ آپ کو خطوط لکھ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چونکہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا ایک گھر کے لوگ ہیں، اس لیے حضرت ابن عباس نے حضرت حسین سے ذرا کھل کر بات یہ کی کہ آپ اس قدر خطرے میں ہیں کہ آپ اپنے اہل و عیال کے سامنے شہید کیے جائیں، تو اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو تو چھوڑ دیں اگر آپ خود نہیں رکنا چاہتے، اور آپ ان کے خطوط پر اعتماد کیے ہی جا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں پر اتنا عدم اعتماد تھا، اور اہل بیت کی محبت کے گن گانے والے ان خطوط لکھنے والوں پر عدم اعتماد کا حال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت حسین کو ان کے موقف کے پیش نظر کو، موقف تو ان کا درست ہے لیکن جن لوگوں سے کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یمن چلے جائیں، یمن اس حوالے سے زیادہ بہتر ہے، اور یمن میں آپ کی قدردانی اگر مکہ مدینہ سے ہجرت کر کے آپ باہر جا ہی رہے ہیں تو یمن کوفہ سے بہتر ہے۔ بہرحال حضرت حسین چونکہ وہ خطوط پڑھ چکے تھے اور جواب لکھ چکے تھے کہ میں آ رہا ہوں، اور مسلم بن عقیل کو بھیج چکے تھے اپنے چچا زاد بھائی کو، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر عبداللہ ابن زبیر مکہ میں تھے، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے مکہ میں تھے،
اور عبداللہ ابن جعفر یہ مکہ میں تھے. یہ سب حضرات انہوں نے اپنے اپنے انداز سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر بہت اصرار جمایا کہ وہ حضرت حسین کو روکیں. اور انہیں یہ خطرات لگ رہے تھے کہ کوفہ والے وفا نہیں کر سکیں گے، اور جو فوجیں جب آمنے سامنے ہوں گی تو کوئی حادثہ واقعہ ہوگا تو امت کو بہرحال یہ دکھ پہنچے گا. اور اس دکھ سے پہنچنے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے حضرت حسین کو روکنا ہی ایک آپشن ہے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روکنے کی کوشش، حضرت حسین کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سفر ملتوی نہ کیا اور آپ آگے چل دیے. بہرحال کچھ وقت کے بعد جب یزید کو یہ خبر پہنچی کہ کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی حضرت حسین کی، تو کوفہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو ظلم پسند شخص تھا اور بے رحم کیفیت کا آدمی تھا، اس کو گورنر بنا کے بھیجا تاکہ وہ کوفہ والوں کو دوبارہ درست کرے. بہرحال وہ کوفہ آیا اور حضرت حسین کی طرح اس نے اپنا پگڑی کا اور اپنا لبادہ بنایا ہوا تھا. وہ لوگ اس کے ساتھ گئے تو وہ گورنر ہاؤس کے سامنے اس نے کھڑے ہو کے لوگوں کو جب خطبہ دیا تو اس خطبے کے بعد لوگ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے فوراً، خطوط لکھنے والے یہ بھول گئے کہ ہم نے کس کو خط لکھ کے بلا رکھا ہے، انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کی بیعت کر لی، مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دی. عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا مسلم بن عقیل جہاں ملے حضرت حسین کے نمائندہ اور حضرت حسین کے چچا زاد بھائی، انہیں میرے حوالے کیا جائے. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث کو یہ 2 وصیتیں کی کہ آپ ایک تو 700 دراہم میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے، وہ آپ لوگوں کو واپس کر دیجئے گا، اور حضرت حسین کو خبر پہنچائیے کہ وہ نہ آئیں. کوفہ کے حالات اب بدل چکے ہیں، وہ جو میرا خط تھا پہلے کہ اہل کوفہ وفا کریں گے، اب کوفہ والوں میں وفا نہیں رہی، انہوں نے بے وفائی کر دی ہے. اور اس کے بعد جب یہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گئے، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ کیوں تم نے امام کے خلاف بغاوت کی ہے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے بڑی جرأت مندانہ جواب دیا اسے کہ تو اور تیرا باپ کسریٰ کی طرح حکومت کرتے رہے اور لوگوں پہ ظلم ڈھاتے رہے، تو لوگوں نے ہمیں آواز دی، ہم نے اس پہ لبیک کہا، ہم نے اس لیے آ کے بیعت لی. اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کر کے آپ کے دھڑ کو اوپر کی منزل سے گورنر ہاؤس سے گرا دیا. اس کے بعد مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر حضرت حسین کو پہنچی، لیکن حضرت حسین کے ساتھ مسلم بن عقیل کے گھرانہ اور بچے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو زندگی میں جینے کا کوئی اور مزہ نہیں رہا، اب ہمیں آگے چلنا ہی چلنا ہے. تو ایک بڑا قافلہ حضرت حسین کے ساتھ دائیں بائیں سے ساتھ جا رہا تھا، لیکن جب مسلم بن عقیل کی خبر پہنچی اور یہ پتہ چلا کہ کوفہ والوں نے بیعت کر لی ہے یزید کی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ آنکھوں سے دیکھا منظر نہیں تھا، تو بہرحال حضرت حسین نے سفر جاری رکھا. تو فرزدق ایک شاعر نے آ کے راستے میں حضرت حسین کو بتلایا کہ آپ ایک تجربہ کار آدمی سے سن رہے ہیں کوفہ والوں کے رودات، ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کی تلواریں آپ کے خلاف اور بنو امیہ کے ساتھ اور یزید کے ساتھ ہیں، اور ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. تو بہرحال پھر اس نے مزید کہا کہ تقدیر اللہ کے پاس ہے، اور اس میں اس نے یہ بات حضرت حسین کے گوش گزار کی کہ آگے حالات بہت مشکل ہیں اور آپ اس موقع پہ واپس چلیں. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ سفر جاری رہا، یہاں تک کہ بہرحال کوفہ کے قریب جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اہل کوفہ وفا سے دستبردار ہو گئے، اپنے خطوط سے انکاری ہو گئے، تو اب حضرت حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ یزید سے جا کے ملیں اور اس سے بات کریں. اور یوں حضرت حسین نے کوفہ کے بجائے ملک شام کی طرف رخ کر لیا. یوں آپ نے جب 100 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر طے کیا تو آپ کربلا میں پہنچے. عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کوفہ میں کہ حضرت حسین رخ بدل چکے ہیں، تو اس نے ایک لشکر کو بھیجا اور اس لشکر نے جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں روکا. تو حضرت حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ اوہ تقدیر آ پہنچی،
وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس جگہ کے بارے میں کہیں نہ کہیں خبر موجود تھی۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں 3 آپشن دیے سامنے کی فوج کو کہ یا تو وہ مجھے جس سمت چاہ رہا ہوں مجھے یزید کی طرف جانے دیں۔ بہرحال انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ ان لوگوں کو اہل کوفہ کو خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال کہنا پڑے گا کہ ایک سازش تھی۔ انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کی مسلم بن عقیل کی بیعت سوچ سمجھ کر کیوں نہ کی، اور کر لی تو پھر توڑی کیوں؟ یہ بھی کوفہ والوں کی وہ بے وفائی تھی جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات کہ کوفہ والوں نے خود عبید اللہ ابن زیاد کو مجبور کر دیا کہ وہ حسین کو یزید تک نہ جانے دے، اس لیے کہ انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کی بیعت کر لی ہے اہل کوفہ نے، تو حسین کے پاس جو کچھ ہمارے ثبوت اور خطوط موجود ہیں وہ یزید کو ملیں گے تو ہم بھی پھر متنازع ہو جائیں گے، لہٰذا حضرت حسین سے یہاں نمٹا جائے، یہیں بیعت کی جائے اور یہیں ان سے بیعت لی جائے۔ بہرحال اس جبر کے میں کوفہ والوں نے خود عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہر طرح کی وفا کی۔ بہرحال اس لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بالآخر پانی بھی بند کر دیا، جبراً یہ چاہا کہ وہ یہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو حضرت حسین نے اس بیعت کو قبول نہیں کیا کہ بات شکست ڈر اور خوف کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ معاملات کو درست انداز سے اپنے ان فیصلہ کن مراحل تک پہنچانا کہ اسلام کا مستقبل اسی طرح محفوظ رہے جو اس سے قبل تھا، اور مسلم امہ کی قیادت اہل علم، اہل دین، متقی اور پرہیزگاروں کے ہاتھ میں اسی طرح رہے جیسی اس سے قبل تھی۔ اس اصرار پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ سوال یہ ہے کہ یزید کی طرف آپ کیوں جانا چاہتے تھے؟ حضرت حسین کے لفظ تھے کہ بالآخر وہ میرے چچا زاد بھائی ہی تو ہے، اس سے بات کروں گا اور میں اور وہ بیٹھ کے بات نمٹ لیں گے۔ تو یہ بات بہت آسان تھی حضرت حسین کے لیے کہ وہ جب یزید سے سامنا کرتے تو یزید ان کے علم، ان کے کمال، ان کے نسب، ان کے احترام اور امت میں ان کے قد و قامت کو براہ راست پامال کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت حسین کو اس بات کا خوب اندازہ تھا، اس لیے آپ کوفہ جانے سے تو انکاری ہو گئے لیکن آپ دمشق جانے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر بہرحال یہاں پر یوں اختتام پذیر ہو جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے نہ تو واپس مکہ جانے کا راستہ دیا، جو کہ حضرت حسین نے یہ بھی ایک جگہ قبول کر لیا تھا، اس لیے کہ مکے کے گورنر عمر ابن سعید ابن العاص نے اپنے بھائی یحییٰ ابن عاص اور عبداللہ ابن جعفر کے بھائی کے ذریعے عبداللہ ابن جعفر کا خط، جس میں انہوں نے کہا تھا حضرت حسین کو واپس کہ آپ آگے نہ چاہیے گا میرے آنے تک اور مجھ سے ملنے تک، اور دوسرا عمر ابن سعید کے بھائی یحییٰ ابن سعید نے گورنر مکہ کا امان نامہ حضرت حسین کو پکڑا دیا تھا کہ حضرت حسین کو مکہ میں کوئی نہ تو بیعت میں مجبور کیا جائے گا، نہ ان کے رہنے سہنے میں انہیں کسی طرح کی کوئی تنگی ہوگی، اس لیے حضرت حسین کو مکہ کے گورنر نے بلایا تھا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے یہ ارادہ بھی کیا کہ وہ اگر ان کا تعاقب نہ کیا جائے تو مکہ جانے کو بھی دوبارہ تیار ہیں، لیکن بہرحال عبید اللہ ابن زیاد کے اس لشکر نے نہ ان کو آگے جانے دیا اور نہ یزید کی طرف جانے دیا اور نہ ہی مکہ کی طرف جانے دیا۔ اور پھر حضرت حسین نے ایک رائے یہ دی کہ اچھا میں اپنے خون سے کسی کلمہ گو کی تلوار کو رنگین نہیں ہونے دینا چاہتا، اس لیے ہمیں سرحدوں پہ جو لشکر جہاد میں مشغول ہیں مجھے اس سمت سفر کرنے دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب یہ بھی نہیں تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وہ خطبہ دیا اور وہ خطوط نکال کر ایک لوگ ان سامنے والے لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ خطوط ہیں جو تم نے لکھے تھے اور آج تم مجھ سے بے وفائی کر رہے ہو۔ بہرحال وہ لوگ ان خطوط کے باوجود بے وفائی پر مصر رہے، لیکن ان ایام میں جو یہاں محاصرہ رہا چند دن کا، حضرت حسین نماز پڑھاتے تھے تو یہ مخالف لشکر بھی وہ ان کے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال ان حالات کو یوں سامنے کیا کہ اہل بیت کے نوجوان میدان میں نکلتے تھے اور شہید ہوتے چلے جاتے تھے، اور مد مقابل لوگوں کو بھی ہلاک کیے جاتے تھے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین کی نماز کا وقت ہوا، حضرت حسین نے ادائیگی نماز شروع کی، اور ادائیگی نماز کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین کا مشن بڑا واضح ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو جس میں ابھی تک کوئی یہ پہلا وہ گناہ تھا جو بڑا ہولناک، خوفناک اور المناک اور دردناک امت کو ایذا رسانی اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب یزید کے گورنر نے کیا اور حضرت حسین کو شہید کیا، اور اس کے بعد یزید کے دامن پر یہ دھبا ثبت ہو گیا کہ اس کے دور حکومت میں اس کے گورنر کے آرڈر پر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر اور تمام وہ خواتین اور امام زین العابدین بچ گئے تھے۔ ان حضرات کو جب بھیجا گیا ملک شام میں تو یزید نے ان حضرات کی آمد پر جب حضرت حسین کی شہادت اور حضرت حسین کا سر جب وہاں پیش ہوا تو یہ پہلی خبر تھی جو محل میں ایک دم سے جس نے کوہرام مچا دیا کہ یہ حادثہ، یہ ہولناکی کیسے واقع ہو گئی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کا اثر یزید کے دیگر گھرانے اور گھر پر یہ تھا کہ جب یزید 3 سال کے بعد مر گیا تو اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید کو لوگ کہنے لگے کہ آپ بیعت کریں۔ اس نے کہا جس تخت و تاج کے حصول میں حسین ابن علی کا سر کاٹنے کا جرم شامل ہو اس تخت پر بیٹھنا میں گوارہ نہیں کرتا۔ اس نے دروازے بند کر دیے، اور وہ اسی دورانیے میں کچھ ہی وقت کے بعد، یعنی 1 2 دن 3 دن تاریخ میں فرق ہے، معاویہ ابن یزید کی لاش نکلی، لیکن معاویہ ابن یزید نے اقتدار قبول نہیں کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یزید کا اقدام اور اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کا جو بدترین اقدام تھا، یہ اقدام کہ اس نے ایک ظالم آدمی کو وہاں مقرر کیا اور اس آدمی نے سخت گیری سے کام لیا، اور دوسرا یہ کہ اس شخص نے پھر قتل کا وقوع کیا، پھر اس کے بعد یزید نے اس کو معزول یا معطل کر کے کوئی سزا دینے کے بجائے اس کو برقرار رکھا۔ یہ وہ واقعہ تھا جو پہلا یزید کے دامن پہ وہ دھبا لگا، پھر اس کے بعد یزید کی بدبختی بڑھتی چلی گئی، مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد امت پہ یہ اثرات، اہل سنت نے ہمیشہ حضرت حسین کے غم اور دکھ کو محسوس کیا، حضرت حسین کی حقانیت کے قائل رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے کو اور اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرتے رہے، مگر اس کے برعکس کوئی رسومات، روایات، اسلام کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال، اور کوئی ایسی طریقہ کار اختیار نہیں کیا جو طریقہ کار اہل بیت نے کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔ یعنی جیسے اہل بیت کا دین تھا امت نے ویسے ہی دین رکھا، لیکن ایک طبقے نے زمانے بعد ایک ماتم کا سلسلہ، دوسرا شبیہات کا سلسلہ، تیسرا عزاداریوں کا سلسلہ، اور چوتھا اس نوعیت کا ایک سلسلہ چلا جس کا محور سیاست اور ایک علیحدہ پورا مذہب کا ڈھانچہ تیار کر کے ایک طبقہ یہ کام کرتا رہا۔ مگر اب بھی اس طبقے میں موجود علماء، میری مراد اہل تشیع میں موجود علماء بھی اپنی روایات اور کتب کو دیکھ کر اس بات پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ اس واقعے میں حضرت علی، حضرت حسین کو جن لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ محبت کا واسطہ دے کر کوفہ بلایا تھا، اور پھر وہ حضرت علی سے بھی وفا نہ کر سکے تھے، وہ حضرت حسن سے بھی وفا نہ کر سکے تھے،
بالآخر انہوں نے حضرت حسین کو بھی دھوکہ دے دیا، تو ان لوگوں کی تاریخ کو اہل تشیع نے بھی یاد رکھا اور ان لوگوں کو نامزد کیا۔ لیکن بہرحال ایک علیحدہ سے سلسلہ رسم و روایات کا ہے جو اب بھی قائم ہے، لیکن اس کا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو انقلابات مقصود تھے، جو اصلاح مقصود تھی، جو امت مسلمہ کے دین کا اور ان کی ریاست مدینہ کے مستقبل کا تحفظ مقصود تھا، اس سے ان رسومات کا کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ اگر کہیں تو یہ کہنا درست ہوگا کہ محبت حسین کے نام پر مشن حسین کو نقصان پہنچا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امت کی محبت کا حال اس لیے ہے کہ یہ امت اپنے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسین سے محبت کو جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی پیدائش پر آپ نے حضرت حسین کو گھٹی دی، آپ نے حضرت حسین کے لیے پھر 7ویں دن عقیقہ کیا، آپ نے حضرت حسین کے بالوں کا صدقہ دیا، اور پھر جناب حسنین کریمین شریفین یعنی حسن و حسین دونوں حضرات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی حالت میں یا آپ کے کندھوں پر کھیلے یا آپ کی پیٹھ پہ کھیلے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکریم، ان سے محبت میں کبھی کبھی محراب و منبر پر بھی ان کو اٹھایا، اور صحابہ کرام نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ حضرت حسن و حسین کے ہونٹوں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لگے، اور یہ محبتیں امت نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھی۔ اہل سنت نے ہمیشہ ان محبتوں کی بنیاد پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسین حسنین سے محبت کو اس امت نے کبھی بھلایا نہیں۔ اس سے آگے یہ کہ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت حسین کی محبت کا معیار کیا تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین نے کھیلتے کھیلتے کسی موقع پہ یہ کہہ دیا حضرت حسین نے کہ آپ کے والد تو میرے نانا کے غلام ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو لگا کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت حسین نے سخت لفظ کہہ دیے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا، تو ان کے والد نے ان کو بتایا کہ جاؤ حسین سے کہا کہ جائیے حسین سے ایک رقعہ لکھوا لائیے جس میں لکھا ہو کہ عمر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس بات کی شہادت حسین دیتا ہے، تو میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا وہ رقعہ میری قبر میں رکھ دینا، میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ حسن و حسین سے حسین آپ کے بعد بھی میری غلامی کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ اس کی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کو اس امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کی بدولت اسلام کی حفاظت اور اسلام کے اجتماعی نظام اور حکومت کو اسلام کے مطابق رکھنے کا جو درس ہمیں ملا ہے، ہمیں اس درس کو دہرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔